الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ یہ ماہانہ سلسلے کی ہماری آج 74ویں نشست ہے اور شمائل ترمذی کی یہ ہماری 7ویں نشست ہے. شمائل ترمذی جیسے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عادات اور اخلاق اور اطوار اور معمولات کے حوالے سے اور آپ کے اپنے حلیے کے حوالے سے اہم ترین کتاب ہے. اس موضوع پر اس کے بعد بہت کتابیں لکھی گئیں. یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو اس موضوع پر لکھی بھی گئی اور سب سے زیادہ جو متعارف اور مشہور بھی ہے اور پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب کا سلسلے وار درس ہمارا جاری ہے اور آج ہم حدیث نمبر 136 سے اپنی بات شروع کر رہے ہیں اور یہ باب ہے باب ما جاء فی صفت اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کے کھانے کی تفصیل اور اس کی صفت، اس کے طریقہ کار کے بیان میں. تو کھانے پینے کی باتیں اس میں ہوں گی. 2 روایتیں ہم نے اکٹھے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان دونوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے اور یہ بات پھر آگے ایک روایت چھوڑ کے پھر ریپیٹ ہو رہی ہے. تو وہ اس باب میں مزید جو 3-4 احادیث ہیں وہ اکٹھی ہم پیش کریں گے. پہلے ہم نے 2 روایتیں پیش کی ہیں، ان کا ترجمہ عرض کر دیتے ہیں. پہلی روایت امام ترمذی کے استاد محمد بن بشار سے، وہ اپنے استاد عبد الرحمن ابن مہدی سے نقل کرتے ہیں. وہ سفیان سے، سفیان سعد بن ابراہیم سے. سعد بن ابراہیم کہتے ہیں عن ابن لکعب ابن مالک، ہم کعب ابن مالک کے بیٹے سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے والد یعنی کعب ابن مالک سے نقل کرتے ہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلعق اصابعہ ثلاثا، کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھانا کھانے کے بعد اپنی 3 انگلیاں چاٹا کرتے تھے. یلعق اصابعہ ثلاثا. امام ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وروا غیر محمد بن بشار، یہ روایت امام ترمذی کے استاد جیسے ہم نے عرض کیا کہ محمد بن بشار سے ہے. تو امام ترمذی آگے کہتے ہیں کہ محمد بن بشار کے علاوہ کئی ایک حضرات محدثین نے روایت اس طرح بیان کی ہے کہ کان یلعق اصابعہ الثلاث. ایک ہی بات ہے، ثلاثن کہیں یا الثلاث کہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی 3 انگلیاں کھانا کھانے کے بعد چاٹا کرتے تھے. اس پہ میں آگے چل کے بات کروں گا، صرف ترجمہ ذہن میں رکھیے.
دوسری روایت ہے حسن بن امام ترمذی کے استاد حسن بن علی الخلال ہیں، وہ نقل کرتے ہیں حماد ابن سلمہ سے، حماد ابن سلمہ ثابت سے، ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کہتے ہیں اب یہاں کان النبی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول بیان کر رہے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول یہ تھا کہ اذا اکل طعاما، جب آپ کھانا کھاتے تو لعق اصابعہ الثلاث، اپنی 3 انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ 3 انگلیاں کیسے، 3 انگلیوں کا ذکر کیوں آ رہا ہے، یہ میں تھوڑی سی بات آگے اگلی اس میں روایت میں بیان کرتا ہوں، بس یہاں اتنا ہی بیان موجود ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَّائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ يَعْنِي الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه۔ وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن۔ یہ 3 روایتیں ہم نے اکٹھی پیش کی۔ پہلی روایت میں آپ کی روایت جو بیان کرتے ہیں امام ترمذی، وہ حسین بن علی بن یزید الصدائی البغدادی سے ہے، وہ یعقوب بن اسحاق یعنی یعقوب بن اسحاق حضرمی سے نقل کرتے ہیں، اور یعقوب بن اسحاق حضرمی نقل کرتے ہیں شعبہ سے، شعبہ سفیان ثوری سے، وہ علی بن الاقمر سے، وہ ابو جحیفہ سے۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ قال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قولی حدیث ہے، آپ نے یوں فرمایا کہ اما انا فلا آکل متکئا۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے گزشتہ درس میں، تکیہ لگانے کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ قول مبارک نقل ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس میں جو اہم ترین چیز ہے، ظاہر ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے نقصان دہ ہے، صحت کے لیے مضر ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ کھانا انسان کی ایک ضرورت ہے، اور کھانا مخدوم ہے، ہماری خدمت کر رہا ہے، اور لیکن ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، تو ہمارے لیے مخدوم ہے، تو احترام کا حکم ہے اس کا۔ تو یہ احترام کے خلاف ہے کہ ہم کھانا ہمارے سامنے رکھا اور ہم اکڑ کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں، جیسے کسی عوامی محفل میں ایک شخص ٹیک لگا کے بیٹھ جائے اور باقی سب لوگ مؤدب بیٹھے ہوں اس کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے۔ دوسری روایت بھی اسی طرح ہے، اس میں راوی کا فرق ہے صرف۔ یہ روایت پہلی والی جو تھی اس میں امام ترمذی کے استاد حسین بن علی تھے، اس میں محمد بن بشار ہیں، اور وہ روایت پوری اسی طرح نقل ہوتی ہے، نقل ہونے کے بعد الگ سند سے، تمام اساتذہ الگ ہیں۔ اور اس کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں نحوہ، کبھی راوی کہتا ہے، کبھی کہتا ہے مثلہ، دونوں کے لفظی معنی ایک ہی ہیں، یعنی اس کی طرح، جیسے پچھلی روایت بیان ہوئی ہے ایسے ہی یہ بھی بیان ہوئی ہے، لیکن نحوہ اور مثلہ میں اصطلاحاً حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ مثلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بیعینی ہی یہی لفظ ہیں، بیعینی ہی یہی روایت ہے، اور نحوہ کا مطلب ہے اس سے ملتی جلتی روایت ہے، یعنی لفظوں کا فرق ہے، مفہوم وہی ہے، معنی وہی ہے، مطلب وہی ہے، بات وہی ہے، مقصد وہی ہے، الفاظ میں فرق آ رہا ہے۔ تو نحوہ یہاں بیان ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ الفاظ میں فرق ہوگا، بات چونکہ یہی ہے تو امام ترمذی نے اس کو دہرانا ضروری نہیں سمجھا۔ اب تیسری روایت ہے جس کے لیے میں نے پہلی روایت میں کہا تھا کہ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ امام ترمذی کے اس روایت کے استاد ہارون بن اسحاق حمدانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا۔ عبدہ بن سلیمان ہشام بن عروہ سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن لکعب ابن مالک، وہی کعب ابن مالک کے بیٹے سے، اور بیٹے اپنے والد سے، یعنی وہی روایت ابن کعب ابن مالک سے نقل کرتے ہیں۔ کیا کہا یہاں بھی معمول ہے، وہی روایت ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ کہنا تفصیل زیادہ ہے، اس لیے میں نے یہاں کے لیے اس مضمون کو چھوڑ دیا تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل باصابعہ، وہاں یلق اصابعہ، کہ اپنی 3 انگلیاں چاٹا کرتے تھے۔ یہاں وضاحت ہو رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کھاتے ہی 3 انگلیوں سے تھے، تو 3 ہی انگلیوں سے جب کھا رہا ہے تو تینوں انگلیوں میں کھانا لگا ہوا ہے تو اسی کو چاٹیں گے۔ چوتھی انگلی جب استعمال ہی نہیں ہو رہی تو اس کو چاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز صرف یہ ہے کہ چونکہ وہ کھانا ہے اپنے ہی ہاتھ سے آدمی کھا رہا ہے، یہی انگلیاں اس میں پہلے استعمال ہو رہی ہیں، تو اگر اس پہ کچھ لگا ہوا رہ گیا وہ بھی صاف کر لے اور اس کے بعد جا کے ہاتھ دھو لے۔
بجائے اس کے کہ ان کو اسی طرح چھوڑ کے پانی میں بہا دے، کاغذ سے صاف کر لے اور اس کو ضائع کر دے۔ جتنا بھی لگا ہوا ہے رزق ہے اس کو استعمال کر لینا چاہیے، اور اس کو حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کچھ حصہ بھی جو ہماری دسترس میں ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ یہ تصور ہے۔ آج کی جو دنیا وسائل کے حوالے سے مسلسل اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ وسائل کا احتیاط کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے اور وسائل کو پورا احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ چیز جو کسی جانور کے استعمال کی ہے یا کسی اور جاندار کے استعمال کیا یا ویسے ہی دھرتی کے استعمال کیا، حتیٰ کہ دھرتی پہ رینگنے والے وہ کیڑے جو انسان کو عام حالات میں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو بھی وائلڈ لائف کے نام پہ کہا جاتا ہے کہ مارا نہیں جائے گا، ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہ جنگلی حیات ہے، یہ ختم ہو جائے گی تو بہت سے مسائل پیش آئیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خوراک کے اس معمولی سی ذرے کو بھی ضائع ہونے سے بچانے کی تلقین فرما رہے ہیں، جو ہاتھ میں انگلی میں کہیں لگ گیا ہے اور پلیٹ میں کہیں لگ گیا ہے، انگلیاں بھی چاٹنی ہیں، پلیٹ کو بھی صاف کرنا ہے، برتن کو بھی صاف کرنا ہے، اور اس سے بھی پہلے جو اصل چیز سبق ملتا ہے ہمیں، پورے اس مجموعے سے ہمیں جو چیز حاصل ہوتی ہے، آگے روایتوں میں کچھ اشارے بھی آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان ضرورت کے مطابق کھائے، ضرورت کے مطابق اپنی پلیٹ میں لے تاکہ کھانا ضائع ہونے سے بچے، اس لیے کہ یہ پوری کائنات کے انسانیت کی مشترکہ متاع ہے۔ اگر ہم کوئی چیز زیادہ استعمال کریں گے تو عین ممکن ہے کہ کہیں پر کوئی ہمارا بھائی کسی دنیا کے خطے میں اس کی کمی کا شکار ہو رہا ہو۔ استعمال کرنے میں توازن رکھنے سے یہ ہوگا کہ سب کو اس کے حصے کا رزق میسر آتا رہے گا، اور اس میں استعمال کی ہر چیز شامل ہے، جس میں سب سے زیادہ اس وقت کرۂ ارضی کو جو احتیاط کی ضرورت ہے وہ پانی کے استعمال کی ضرورت ہے، اور جس میں ہم سب سے زیادہ مبتلا بھی ہیں اور سب سے زیادہ عدم احتیاط کا شکار بھی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو 3 انگلیوں کو چاٹا تھا، یہ چاٹنے کا بیان ہے وہ اس لیے ہے کہ 3 انگلیوں سے کھایا تھا، آپ پورے مٹھیاں بھر کے نہیں کھایا کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بات پھر اور بھی قابل غور ہے، وہ یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، کھانے کے وقت بہت سی دشواریاں ایسی پیش آتی ہیں کہ 3 انگلیوں سے کھایا نہیں جا سکتا، بعض اوقات تو دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ مفہوم نہیں ہے کہ اس میں آدمی پھر کھیلتا رہے، یا یہ کہ اسی تکلف میں رہ کے 3 انگلیاں نہیں لگیں گی تو میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، یہ مفہوم نہیں ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے جس کو سنبھالنا مشکل ہو یا اس پر عمل کرنا مشکل ہو۔ اگر کہیں دشواری ہے تو اس کے لیے رعایت کا پہلو بھی موجود ہے، اور وہ رعایت آپ کی دوسری روایتوں میں جو یہاں مذکور نہیں ہے یہ مل جاتا ہے کہ آپ نے 5 انگلیاں بھی استعمال کی ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ عام روٹی سالن جو ہم کھا رہے ہیں، کوئی چاول ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی نمکین ہے، میٹھا ہے، یہ 3 انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں مٹھیاں بھر کے کھانا ویسے بھی بد تہذیبی کا ایک مظہر ہوتا ہے، ویسے بھی نفاست کے خلاف نظر آتا ہے، اور اگر ضرورت ہے تو جس طرح ممکن ہے ویسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ایک اور روایت ہے، اس باب کی آخری روایت ہے، وہ بھی پیش کر دیتے ہیں، اس میں ایک اور بات ہے اور بہت قابل غور ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع۔ امام ترمذی کے استاد احمد بن منی ہیں، ان کے استاد فضل بن دکین ہیں۔ فضل بن دکین نقل کرتے ہیں مصعب ابن سلیم سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماتے ہوئے، یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتمرین، آپ کے پاس کھجور لائی گئی، کھجور لائی گئی۔ تصور کیجئے اس کو، یہ سارا تصور کی روایت ہے، اس کو غور کرنا ہے۔ کھجور لائی گئی، بریانی اور پلاؤ اور کننے کی پلیٹیں اور دیگیں نہیں ہیں، کھجور لائی گئی۔ فرأیتہ یأکل، میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو کھانا شروع کیا۔ کیسے کھا رہے تھے؟ وہو مقع من الجوع، آپ بھوک کی وجہ سے اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھنے کی سکت نہیں تھی کہ آدمی ایسے ہماری طرح اکڑ کے اور ٹھاٹ سے اور ٹیک لگا کے بھرے پیٹوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اس وقت لایا کیا گیا؟ اس بھوک کی حالت میں بھی آپ کو روٹی میسر نہیں تھی، جو کی بھی، گوشت نہیں تھا، سالن شوربہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف کھجور لائی گئی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا یہ تھا۔
آج معمولی معمولی باتوں پہ بھی ہم جس طرح کھانا لٹاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد پھر کھانا کھا کے بھی کھانا اگر میسر آ رہا ہے، بافرات میسر آ رہا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی برکت سے ہمیں اچھے حال میں خوشحال رکھا ہے تو یہ ایک مقام شکر ہے۔ وہ کھاتے ہوئے پھر ناشکری نہیں، اس کا قورمہ اچھا نہیں ہے، فلاں کا اچھا تھا، اور اس سے پہلے جو کھایا تھا وہ بریانی اچھی تھی، اور اس وقت جو ہم نے کنہ کھایا ہے یہ تو بیکار ہے، وہ اس کو تو بنانا ہی نہیں آتا۔ کھانا پسند نہیں آیا، آئندہ اس کے پاس مت جائیں، اس سے آئندہ مت بنوائیں۔ لیکن کھانے کے سامنے، کھانے پر بیٹھ کر، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو بد تہذیبی اور بدتمیزی دیکھنے کو مل رہی ہے، میزبان کے سامنے میزبان کے منہ پر اس کے دیے ہوئے کھانے کی برائی، یا اس طرح برائی کہ مخاطب میزبان نہیں ہے لیکن اس تک وہ بات پہنچ رہی ہے کہ لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ یہ انتہائی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ انتہائی ناشکری کا رویہ ہے، اور یہ قابل گرفت اس لیے بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، مقام شکر پہ کھڑے ہوگے، تو میں ظاہر ہے کہ تمہیں بہت زیادہ دوں گا، لازیدنکم، بہت زیادہ تمہیں نواز دوں گا، ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نے ناشکری، کفر سے مراد یہ اللہ کا انکار نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار یہ ہے کہ آدمی اس سے فائدہ بھی اٹھاتا رہے اور برائی بھی کرتا رہے، کھاتا بھی رہے، ناشکری بھی کرتا رہے، کیڑے بھی نکالتا رہے۔ تو لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور وہ عذابی، میرا عذاب، تو ترجمہ بہت سامنے واضح سمجھ میں آتا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، تو اس سے مراد، عذاب سے مراد وہ آخرت کی گرفت نہیں ہے۔ آخرت کی گرفت تو ہے ہی، جب اللہ کی کسی بھی نعمت کا دنیا میں کفر ہوگا، انکار ہوگا، تو اس پہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ قابل گرفت ہے، ضابطے کے مطابق اللہ ہمیں پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ ضابطہ آخرت کا ہے۔ اس ضابطے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نعمت کی ناشکری پر دنیا میں بھی گرفت ہوگی، نعمت کی ناشکری پر دنیا میں بھی آدمی کے لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسی لیے رویہ یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ روایت بھی آتی ہے حدیث میں کہ آپ کو اگر کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تھی آپ اٹھ جاتے تھے۔ مطلب ہر ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز، ہر کھانا ہر آدمی کو کھایا بھی جائے، یہ ناشکری میں نہیں آتا، اور اپنی پسند کی چیز کھانا اگر گنجائش موجود ہو یہ کوئی کفران نعمت نہیں ہے، بلکہ کھا لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو خاص طور پر اس طرح برائی کرنا کہ دو کھانوں کا مقابلہ ہو، یا یہ کہ میزبان کی دل آزاری ہو، یہ بہت زیادہ قابل گرفت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو یہاں روایت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھایا، اس وقت بھوک کی کیفیت تھی، اور اس وقت پھر آپ اس میں اٹھ گئے اور کھانا، اس نے آپ نے کھجور کھائی اور اپنا بھوک کا ازالہ کر لیا۔ آگے والا باب ہے وہ ہے آپ کی روٹی کیسے ہوتی تھی۔ کتنی باریکی کے ساتھ اس میں یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات کو، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن کی ایک ایک پہلو کو کس طرح ضبط کیا گیا ہے اور محفوظ کیا گیا ہے۔ باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير۔ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی روٹی کیسی تھی، لیکن صرف روٹی کی بات نہیں ہو رہی، پورے یعنی
خانوادہ نبوت کے کھانے پینے کے معمولات بیان ہو رہے ہیں۔ امام ترمذی کے استاد پہلی روایت بیان کرتے ہیں محمد ابن مثنى اور محمد ابن بشار سے، دو استاد ہیں۔ قالا کہتے ہیں کہ دونوں نے نقل کیا محمد ابن جعفر سے، محمد ابن جعفر شعبہ سے، شعبہ نقل کرتے ہیں ابو اسحاق سے، ابو اسحاق نقل کرتے ہیں عبد الرحمن بن یزید سے، وہ نقل کرتے ہیں اسود ابن یزید سے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، گھر کی گواہی ہے۔ قالت، لفظ دیکھیے جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے دم رخصت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد، یعنی آپ کا گھر، آپ کا خاندان، مطلب ظاہر ہے کہ آپ کے ازواج، آپ کے اولاد وغیرہ سب، ما شبع، ایک دن بھی وہ خبز الشعیر، خبز الشعیر کا مطلب ہے جو کی روٹی، دو پے در پے دن ایسے نہیں گزرے کہ جو کی روٹی سے بھی آل محمد سیر ہوئے ہوں، یومین متتابعین، پے در پے دو دن ایسے نہیں گزرے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن کھایا پھر ایک دن فاقہ ہو گیا پھر ایک دن کھا لیا۔ اچھا، فاقے سے بھی مراد یہاں پہ یہ نہیں کہ بالکل ہی بھوکے رہے ہوں، ایسا نہیں تھا، اور ممکن بھی نہیں ہوتا، اتنی بڑی زندگی گزاری ہے، مطلب یہ کہ روٹی نہیں ملی، دودھ پی لیا، ستو پی لیا موسم کے لحاظ سے، کھجور کھا لی اور صبر شکر کر لیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اور روٹی بھی جو ہوتی تھی وہ روٹی کیا تھی، وہ ذکر آ ہی رہا ہے، آگے بھی آئے گا روایتوں میں، دیکھ لیں اس کا روایت، وہ روٹی کا پھر مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک دن فاقہ ہو گیا تو دوسرے دن قورمے چل رہے ہیں۔ یہ روایت یہ کہتی ہے کہ دو دن پے در پے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ نے جو کی روٹی، یہ زور دیا جا رہا ہے جو پہ، آج جو کی روٹی کھانے والے کتنے ہو سکتے ہیں ہم میں؟ بغیر چھنی تو گندم کی روٹی کھانے والا کوئی نہیں ملے گا، میدے کے پراٹھے کھانے والے لوگ ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو کی روٹی سے بھی 2 دن پیٹ نہیں بھرا گیا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان کی روایتیں آگے بھی آ رہی ہیں اور بہت اہم روایتیں ہیں۔ دوسری روایت میں نے عرض کی، امام ترمذی کے استاد عباس ابن محمد الدوری ہیں، وہ یحییٰ ابن ابی بکیر سے نقل کرتے ہیں، یحییٰ ابن ابی بکیر حریث ابن عثمان سے، حریث بن سلیمان بن عامر سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ باہلی صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ما کان یفضل عن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز الشعیر، یہاں بالکل ایک اور بات بیان ہو رہی ہے، یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اہل بیت کے ہاں جو کی روٹی بھی کبھی نہیں بچتی تھی، ما کان یفضل عن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کے ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو کی روٹی بھی بچی ہو۔ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر اگر جو کی روٹی بھی پکتی تھی، اگر روٹی کھانے کو جو ہی کی میسر تھی تو وہ بھی اتنی ہوتی تھی کہ وہ بچنے کا سوال نہیں تھا، بس جو پک گئی کھا لی، الٹا بھوکی رہ گئی ہوگی تھوڑی بہت، اس لیے کہ وہ اس طرح تو ہماری طرح ٹھونس کے کھانے کی بھی تو روایت نہیں تھی نا وہاں پہ، وہ تو بھوک کو کچھ برقرار رکھ کر کھانا چھوڑ دینے کی روایت تھی۔ تو یہ، اور تیسری روایت ہم نے اور آپ کے سامنے پیش کی، وہ امام ترمذی کے استاد عبداللہ بن معاویہ الجمحی سے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ثابت بن یزید سے، ثابت بن یزید ہلال بن خباب سے، وہ حضرت اکرمہ سے، اکرمہ نقل کرتے ہیں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول بیان ہو رہا ہے، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، کانا کے ساتھ جب روایت نقل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا معمول یہ تھا، آپ ایسے کیا کرتے تھے، ایک بار کی بات نہیں ہے، معمول یہ تھا۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعہ طاویاً، بہت سی راتیں آپ بھوک کی حالت میں گزارا کرتے تھے، بھوکے گزارا کرتے تھے، آپ و اہلہ، ہوا و اہلہ، آپ اور آپ کے اہل خانہ بھوکے رہتے تھے، لا یجدون عشاء، عربی میں عشاء نماز عشاء اور وقت عشاء کو کہتے ہیں، اور عشاء رات کے کھانے کو کہتے ہیں، رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں۔
ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے کھانا آ جائے تو پھر کھانا کھاؤ پہلے. اس میں بھی دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ عشاء اور عشاء، اور جب عشاء آ جائے تو پھر نماز مؤخر کر دو، کھانا کھاؤ، پھر اس کے بعد نماز ادا کرو. ظاہر ہے کہ اس میں یہی حکمت ہے کہ انسان یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہو. یہ نہ ہو کہ ذہن کھانے میں لگا ہو اور نماز ادا کی جا رہی ہو. تو لا یجدون عشاء، کھانے کو، رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں، صبح کے کھانے کو غدا کہتے ہیں. تو وہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. وکانا اکثر خبزہم خبز الشعیر، اور یہ اس حال کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت ان کو کھانے میں جو میسر تھا وہ جو ہی کی روٹی تھی، کیونکہ باب تو روٹی کا چل رہا ہے نا، جو گفتگو چل رہی ہے، جو بیان چل رہا ہے وہ روٹی کا چل رہا ہے، تو اس لیے یہ بیان ہو رہا ہے وکانا اکثر خبزہم خبز الشعیر. یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ کھانا نہیں ملتا تھا تو وہ جب ملتا تھا تو پھر وہ کچھ اور ملتا تھا، نہیں، پھر جو ملتا تھا وہ بھی جو کی روٹی تھی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفقه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. اس میں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. امام ترمذی کے استاد عبداللہ ابن عبد الرحمن ہیں، وہ نقل کرتے ہیں عبید اللہ بن عبد المجید الحنفی سے، وہ نقل کرتے ہیں عبد الرحمن سے. وہ عبد الرحمن کون سے؟ ابن عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن دینار کے صاحبزادے عبد الرحمن. یہ اس لیے بیان ہو جاتی ہیں چیزیں کہیں، جیسے پہلے روایت میں آیا کہ بھئی فلاں کون، وہ فلاں وہ حضرمی، فلاں کون، فلاں یہ شخص. تو یہاں پہ اس لیے بیان ہوتا ہے کہ نام ایک جیسے، عبداللہ، عبد الرحمن، فلاں محمد، تو وہ کون سے والے عبد الرحمن؟ تو وہ والے عبد الرحمن، عبداللہ بن عبداللہ بن دینار کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن، وہ والے عبداللہ. اچھا، عبد الرحمن جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں ابو حازم سے، ابو حازم نقل کرتے ہیں سہل ابن سعد سے. وہ کہتے ہیں، ان کو کہا گیا، بلکہ ان کے سامنے بات ہوئی. کس کے سامنے؟ سہل ابن سعد کے سامنے یہ بات کی گئی. قیل لو، کسی نے کہا، پوچھا، سوال ہوا، اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی، آپ نے کبھی میدے کی روٹی بھی کھائی ہے؟ روایت دیکھیے، یعنی الحواری، میدے کو کہتے ہیں، چھنے وہ. قال سہل ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے تو دیکھا ہی نہیں میدا. حتی لقی اللہ، اللہ سے ملاقات کے تک چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو میدے کی روٹی میسر نہیں آئی. فقیل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عہد نبوی میں چھلنیاں ولنیاں تھیں آٹا واٹا چھاننے کے لیے، تاکہ کوئی موٹا حصہ، دردرا حصہ، اس کا بھوسا وہ اوپر رہ جائے، مطلب ذرا روٹی میں نفاست پیدا ہو جائے، نرم ہو جائے. تو کہہ رہے قالت ما كانت لنا مناخل، ہمارے پاس چھلنی ولنیاں نہیں تھی. پھر راوی پوچھتا ہے حیرت سے، کیونکہ یہ زمانہ تھوڑا سا جیسے ہی عہد صحابہ گزرتا ہے، پھر عہد تابعین و تبع تابعین، تو ظاہر ہے کہ بنو امیہ بنو عباس کے دور میں تو کشادگی ہو گئی ہے، اور پھر جیسے کشادگی ہوتی ہے ویسے ہی تمول آتا ہے، تعیش آتا ہے، اور پھر کھانے پینے میں انسان ترقی کرتا ہے. تو وہ اپنا ماحول دیکھ کر عہد نبوی کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ما کان لنا مناخل، انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ چھلنی ولنیاں نہیں تھی. تو کہتے ہیں کیف کنتم تصنعون بالشعیر، تو یہ جو کی روٹی آپ لوگ کہتے ہیں کہ کھاتے تھے، تو جو کی روٹی بغیر چھلنی کے کہتے کھائی جا سکتی ہے؟ جو تو موٹا ہوتا ہے، اور جو کا جو تن کے ان کے بھوسا ہوتا ہے وہ تو چھانے بغیر، صاف کیے بغیر روٹی کا مطلب آٹا گوندنا مشکل ہے، تو روٹی کہاں سے بنے گی؟ یہ اس کے ذہن میں سوال آیا راوی کے. تو وہ کہنے لگے قالا کنا ننفخ، ہم تو اس پہ پھونک مار دیتے تھے. فیطیر ما طار، جو اڑ گیا، فیطیر ما طار، جو اڑنا تھا اڑ گیا، اس کے بعد ثم نعجنہ، پھر اس کو گوندھ لیتے تھے. وہ جو ہوتا تھا اسی طرح گوندھ لیا کرتے تھے پھونک مار کے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ یہ آٹومیٹک اور مشینی چکیاں تو نہیں تھیں، ہاتھ کی چکی تھی.
ہاتھ کی چکی کتنے ہی باریک پیس لے، کیا بھی پیس، در آج کے لحاظ سے تو وہ در ہی ہوگا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. یہ روایت امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار سے. محمد ابن بشار کے استاد معاذ ابن ہشام ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد یعنی ہشام سے سنا، اور ہشام نے نقل کیا یونس سے، یونس نے قتادہ سے، قتادہ نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انس وہی حضرت انس گھر کے خادم. ما اکل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان، آپ نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا. ولا فی سکرجہ، چھوٹی تشتریوں میں کھانا نہیں کھایا. ولا خبز له مرقق، آپ کے لیے کبھی چپاتی نہیں پکائی گئی. قال فقلت لقتادہ، میں نے پھر قتادہ سے پوچھا، یعنی یہ یونس کہہ رہے ہیں، میں نے قتادہ سے پوچھا فعلی ما كانوا يأكلون، کھاتے کیسے تھے وہ لوگ؟ تو کہنے لگے علی هذه السفر، یہی دسترخوان بچھا کے، میز کرسی لگا کے نہیں کھاتے تھے. ایک بات تو، دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک چپاتی کی بات تو ظاہر ہے کہ وہی ہے کہ وہاں پہ جو کی روٹی کی چپاتی بنے گی بھی کیسے، اس کے لیے تو گندم چاہیے، باریک چاہیے، چھلنی نہیں ہے، تو وہ بات ہی الگ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ میز پر نہیں کھایا، اور دوسرا ہے چھوٹی تشتریوں میں سکرجہ. تشتری کا مفہوم یہ ہے کہ عام طور پر چھوٹی تشتریوں میں چٹنیاں اور اچار وغیرہ رکھے جاتے ہیں. تشتری میں گوشت، سالن، سبزی، پلاؤ، بریانی تو نہیں نکلتی نا. یہ جو چٹنی اور اچار کا استعمال ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ کھانا کھائے، زیادہ کھائے، زیادہ بھوک لگے، زیادہ تیزی کے ساتھ کھانا نیچے اتر جائے. تو وہاں جب میسر ہی نہیں ہے، یا کھانے کا ذوق ہی یہ ہے کہ ضرورت کے تحت کھایا جائے، تھوڑا کھایا جائے، تو وہ پھر کہاں یہ تشتریاں استعمال کریں گے. ایک بات. دوسری بات جو میز کے حوالے سے ہے کہ وہ نیچے بیٹھ کر کھانا پسند کرتے تھے. آج بھی کھانے کا جو مثالی طریقہ ہو سکتا ہے وہ ہے بیٹھ کر کھانا. اس میں کھانا ویسے بھی کم کھایا جاتا ہے. یہ جو کیٹرنگ کا انتظام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے مشورہ کریں کہ کھانا بیٹھ کے ہوگا. اگر کوئی اچھا پکانے والا ہے، کھلانے والا ہے، وہ سب سے پہلے سوال کرے گا کھانا زمین پہ بیٹھ کے ہوگا، میز پر ہوگا، یا کھڑے ہو کے ہوگا. تینوں میں کھانے کی کوانٹیٹی میں فرق آتا ہے. الگ مقدار پکانی پڑے گی اس کو اس کے مطابق کھلانے کے لیے، اور سب سے کم کھانا بیٹھ کر کھایا جاتا ہے. دوسرا کھانے کا ادب بھی ہے، لیکن تیسری چیز اس سے اہم ہے آج کے حوالے سے، وہ یہ کہ آج تو نماز بیٹھ کے پڑھی جا رہی ہے. آج دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کیسے کھائے گا کوئی؟ اچھا، دعوت میں تو عام مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ایک شخص اگر آ گیا ہے ایسا جس شخص کو بیٹھنے میں دشواری ہے، تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ الگ سے انتظام کرنا پڑے گا، جو کہ کھانے کے موقع پر ممکن نہیں ہوتا، اور پورا نظام متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے اگر میز کرسی پہ کھانا کھایا جا رہا ہے ایک ضرورت کے تحت، تو اگر دوسری احتیاطیں پیش نظر ہو، انسان کھانے کو کھانا سمجھے، ضرورت سمجھے، عیاشی نہ سمجھے، ایک دن کی دعوت کے لیے 4 دن فاقے کر کے نہ جائے، یا کم از کم ایسا تصور، ایسا بیہیو نہ کرے ایسے کہ جیسے وہ اس کو کوئی بھی کھانا نظر ہی نہیں آیا، میسر ہی نہیں آیا. اور اس میں کوئی غریب امیر کی تفریق نہیں ہے. جتنے پیٹ بھروں کی دعوتیں ہیں اتنے ہی زیادہ ادھم مچتا ہے. خدا جانے گھر میں کیا کھا رہے ہوتے جو کھانوں پہ آ کے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں. باہر کیف. تو یہ تصور اس کو
اس کو اپنی نفسیات کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا. اس میں صبر و تحمل کا جو ہمارے ہاں فقدان ہے اس کا ایک رویہ نظر آتا ہے عام طور پہ دعوتوں میں. جیسے ہر معاملے میں اجلت ہے ایسے کھانے پہ بھی ٹوٹ پڑنے میں اجلت ہے، تھوڑی دیر توقف کر لیں. دوسرا یہ کہ جیسے بے صبری کے ساتھ ایک حرص اور ہوس ہر چیز میں ہے، ہر زندگی کے ہر معاملے میں کہیں قناعت کا تصور نہیں ہے. اچھی ضرورت پوری کرنے والا شخص بھی اس حرص میں اور لالچ میں گرفتار نظر آتا ہے کہ بھئی اور مل جائے اور میسر آ جائے. تو اس میں بھی قناعت کا تصور پیدا کرنا ہوگا کہ بھئی 4 اگر کھانے رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ عام طور پر مڈل کلاس کی میں بات کر رہا ہوں، میں اپر کلاس کی بات نہیں کر رہا، تو اگر کھانے اور شادی وغیرہ بیاہ میں 3-4 کھانے ہیں تو جو میسر آ رہا ہے وہ لے لیں، پھر دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے وہاں پہ رش کم ہو جائے، وہاں پھر لے جائیں گے. دوسرے اتنا لیں جتنا کھا سکتے ہیں، اس سے بھی کم لیں. عین ممکن ہے کہ وہ بھی نہ کھایا جائے، عین ممکن ہے پسند ہی نہ آئے، عین ممکن ہے طبیعت للچا جائے کہ نہیں فلاں چیز کھائیں گے، تو اس وقت یہ چھوڑ دیں گے. یہ آپ کا چھوڑا ہوا کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگائے گا، تو اس میں کھانا ضائع ہوگا، وسائل کا ضیاع ہوگا. دوسروں کو تلقین کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ ہم اپنے رویوں کو دیکھیں اور اس کے مطابق اس پر عمل پیرا ہوں. تو ان حالات میں، موجودہ صورتحال میں جو میز پر کھانے کی بات ہے اس کو ضرورت کے تحت کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس میں بلکہ ایک چیز اور بھی میں عرض کر دوں کہ بہت سی تقریبات ایسے ہیں جہاں پہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. آدمی گیا ہے تو کھانا کھانا ہے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو کھڑے ہو کے کھانے میں ظاہر ہے کہ حرج ہے. یہ کہنا کہ کھڑے ہو کے کھانے میں حرج نہیں ہے، یہ غلط ہے. لیکن اگر جگہ میسر ہے تو بیٹھ کے کھا لینا چاہیے، جگہ میسر نہیں ہے تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. ایک کونے پہ کھڑے ہو کے اپنا کھانا کھا لیں، تھوڑا کھائیں، اتنا کھائیں کہ لوگوں کو برا بھی نہ لگے، اور خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو جائیں. آدمی کو یہ ماحول پسند نہیں ہے، یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے، تو ایسی جگہ جانے سے ہی احتراز کرنا چاہیے. چلے جائیں تو پھر دوسروں کے لیے ایک مشکلات نہیں کھڑی کرنی چاہیے. مینجمنٹ کے لیے، انتظامیہ کے لیے بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ منتظمین کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ. اس لیے اس وقت اس معاملے میں بھی تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال فقلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. یہ ایک اور بات آ گئی. پہلے بات یہ آئی تھی کہ 2 دن متواتر آپ نے کھانا نہیں کھایا. من خبز الشعير يومين متتابعين، جو کی روٹی سے 2 دن متواتر پیٹ نہیں بھرا. یہاں آپ حضرت عائشہ کی روایت میں کچھ اور بات ہے. امام ترمذی کے استاد احمد ابن منی ہے، وہ نقل کرتے ہیں عباد بن عباد المحلبی سے، وہ کہتے ہیں مجالد سے نقل کرتے ہیں، وہ مشابی سے، شابی مسروق سے. مسروق حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا تو آپ نے میرے لیے کھانا منگایا. اپنے خاتمہ واضح سے کہا ہوگا کہ جو ہے کھانا لے آؤ. وہ کھانا آ گیا. وقالت، اب کھانا دیکھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب میں پیٹ بھرتی ہوں، کھانا کھا کے جب میں سیر ہوتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں روؤں اور میں رو پڑتی ہوں. جب میں کھانا کھاتی ہوں، کھانے سے سیر ہوتی ہوں، اشبع مطلب کھانا کھانا ہے، سیر ہونا ہے. تو ما اشبع من طعام فاشاء ان ابکی الا بکیت، تو جب میں سیر ہوتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں روؤں اور پھر میں رو پڑتی ہوں. انہوں نے پوچھا ظاہر ہے کہ مسروق نے کہ لیما، کیوں؟ آپ نے کہا کہ مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے رخصت ہوئے تھے. واللہ ما شبع من خبز ولا لحم، نہ. اچھا اب اس روٹی یاد رکھنے کی بات ہے کہ روٹی سالن کے ساتھ کھائی جاتی ہے، روٹی کا الگ تصور نہیں ہے. روٹی الگ سے تو کھانے کی چیز نہیں ہے. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی اور گوشت کو الگ الگ ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ ما شبع من خبز ولا لحم، آپ نے نہ کبھی گوشت روٹی سے اور نہ کبھی گوشت سے دن میں 2 بار سیرابی حاصل نہیں کی. ایک دن میں 2 بار ایسا نہیں ہوا کہ روٹی بھی مل گئی ہو گوشت بھی مل گیا ہو، سالن سبزی جو بھی ہے. اس وقت اس طرح سبزیوں کا، دالوں کا تو رواج ہی نہیں تھا نا عرب میں.
وہاں تو یا تو گوشت کے ساتھ تھوڑا بہت کوئی لوکی کی کدو وغیرہ پکا لیا گیا، یا پتلے شوربے کے ساتھ یہ شوربہ بنا لیا گیا، نہیں تو پھر باقی جو بھی مل گیا، ہر چیز سے وہ روٹی کھا لیتے تھے، ہر چیز سے کھا لیتے تھے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں 2 بار آپ نے روٹی یا گوشت سے، یا اور کر لے مانا روٹی اور گوشت سے پیٹ نہیں بھرا۔ یہی بات آگے بھی روایتوں میں بیان ہو رہی ہے۔ قال وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. وہی باتیں جو پہلے آئی ہیں وہ اس میں ان دونوں روایتوں میں آئی ہیں۔ امام ترمذی کے استاد محمود بن غیلان نقل کرتے ہیں ابو داؤد سے، وہ نقل کرتے ہیں شعبہ سے، شعبہ نقل کرتے ہیں ابو اسحاق سے، ابو اسحاق نقل کرتے ہیں عبد الرحمن ابن یزید سے، وہ بیان کرتے ہیں اسود ابن یزید سے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت، آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کی روٹی سے 2 دن متواتر کبھی سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسری روایت میں امام ترمذی نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن سے، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابو معمر سے، وہ نقل کرتے ہیں عبد الوارث سے، وہ نقل کرتے ہیں سعید ابن ابی عروبہ سے، وہ قتادہ سے، قتادہ انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان، آپ نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا، ولا اکل خبزا مرققا، نہ کبھی آپ نے چپاتی کھائی، حتی ماتا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ آپ کی روٹی کا ذکر تھا، خبز کا۔ آگے باب طویل ہے، دیکھتے ہیں جتنا بھی ہو جائے۔ اس میں آپ کا ذکر ہے آپ کے سالن کا، تان کیسے باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدوم أم الإدام الخل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئت لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدخل ما يملأ بطنه. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن الدثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام والخل. پہلی روایت امام ترمذی کی اس باب میں محمد ابن سہل ابن عسکر سے اور عبداللہ بن عبد الرحمن سے، ان دونوں راویوں سے آگے ایک استاد سے نقل کرتے ہیں یہ دونوں راوی یحییٰ ابن حسان سے، یحییٰ ابن حسان نقل کرتے ہیں سلیمان بن بلال سے، وہ ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ. یہ بہت اہم سند سے ہے جس سے بیان ہوتا ہے عام طور پہ. عروہ ابن زبیر، ہشام بن عروہ، ہشام ان کے بیٹے، عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے، حضرت اسما کے صاحبزادے، حضرت زبیر کے صاحبزادے. ان ابی، ہشام بن عروہ اپنے والد عبداللہ بن زبیر سے نقل کرتے ہیں. ان عائشہ، وہ نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، اپنی خالہ سے. کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا نعم الادام والخل، بہترین سالن سرکہ ہے. اس پر میں آگے چل کے بات کروں گا، ابھی میں صرف روایتیں پیش کرتا ہوں.
عبداللہ بن عبد الرحمن کی اس میں دو راوی تھے نا امام ترمذی کے، محمد بن سہل اور عبداللہ بن عبد الرحمن. تو عبداللہ بن عبد الرحمن کی روایت میں آتا ہے نعم الادم، بس فرق یہ ادام یا ادم دونوں کا معنی ایک ہی ہے. دوسری روایت ہے امام ترمذی کے استاد قتادہ سے، قتادہ نقل کرتے ہیں ابو الاحوص سے، ابو الاحوص نقل کرتے ہیں سماک ابن حرب سے، سماک نقل کرتے ہیں نعمان بن، وہ سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے لقد رأیت نبیکم وما یجد من الدقل ما یملأ بطنا، میں نے تمہارے نبی کو دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی ردی اور معمولی کھجور سے بھی پیٹ نہیں بھرا. ما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ، اپنا پیٹ معمولی ردی کھجور، دقل کہتے ہیں ایسی عام کھجور کو، بہت قیمتی بہت معیاری کھجور کی بات نہیں ہو رہی، اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا آپ نے. تیسری روایت امام ترمذی کے استاد عبدہ بن عبداللہ الخزائی سے ہے، وہ معاویہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقلتے ہیں، وہ حضرت سفیان سے، سفیان نقل کرتے ہیں حضرت محارب ابن دثار سے، وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نعم الادام الخل، بہترین سرکہ اور بہترین سالن سرکہ ہے. میں نے عرض کیا کہ اس پہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، بلکہ میں یہیں عرض کر دیتا ہوں، آگے پھر روایتیں ذرا فاصلے سے آ رہی ہیں. ایک دو روایتیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کھانے کے حوالے سے الگ الگ نوعیتوں کی آئی ہیں. ایک اور بات ہے وہ میں آگے عرض کروں گا، یہاں میں سرکے کے حوالے سے عرض کر دوں. یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے، اور بھی روایتیں آ رہی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین سالن، سرکہ تو بہترین سالن ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ لفظ کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے طور پر اس کی تشریح وضاحت کر دی جاتی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس روایت میں کیا بیان ہو رہا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک روایت کو، ایک حصے کو اگر بیان سنتے ہیں تو اس کو محدود سمجھتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل میں جائے بغیر اپنے لیے اپنے نتائج خود اخذ کر لیتے ہیں. تو اس روایت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ بھئی سرکہ کو سالن کے طور پہ استعمال کیا جائے جس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اس سے صحیح تاثر قائم نہیں ہوتا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسند تھی تو تھی کیوں کہاں پسند تھی، اس کا پس منظر کیا تھا. یہ بات دوسری روایتوں میں بیان ہوئی ہے، یہاں بیان وہ موجود نہیں ہے. وہ روایتیں سیاستہ میں کئی جگہ پہ موجود ہیں. میں مسلم شریف سے ایک روایت، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں تو ترمذی ہے، اور ترمذی کے بھی شمائل کا بیان ہو رہا ہے. ترمذی شریف میں بھی یعنی سنن ترمذی میں بھی یہ روایت مختصراً نقل ہوئی ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، لیکن میں مسلم سے دو روایتیں پیش کرتا ہوں. امام مسلم کے استاد یحییٰ ابن یحییٰ نقل کرتے ہیں ابو عوانہ سے، وہ ابو بشیر سے، وہ ابو سفیان سے، وہ جابر ابن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جابر کی روایتیں، دو روایتیں، ایک ہی روایت، ایک واقعہ ہے، اس کی دو قصے دو الگ الگ بیان ہو رہے ہیں، میں دونوں پیش کرتا ہوں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ الادم، آپ نے اپنے گھر جا کے اپنی اہلیہ سے، اپنے کسی بھی حجرے میں کسی بھی اہلیہ محترمہ سے جن کا یہاں ذکر نہیں ہے، پوچھا کوئی سالن ہے، کھانا کھانے کا وقت ناشتہ کرنا تھا. فقالوا ما عندنا الا خل، کچھ نہیں ہے صرف سرکہ ہے. تو آپ نے فرمایا فدا بھی، آپ نے منگایا اور آپ نے کہا کہ فجعل یاکل به ویقول، آ گیا تو آپ نے کھانا شروع کر دیا اور فرمانے لگے نعم الادم الخل. آپ گھر تشریف لے گئے ہیں، آپ کے ساتھ مہمان بھی ہیں، مہمان سی کہ آپ کے صحابی ہیں، آپ ان کو ساتھ لے گئے. واقعہ آگے آ رہا ہے، تفصیل سے آگے آ رہا ہے. اب اس پس منظر میں گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہوگا. اچھا تھا بھی معاملہ بے تکلفی کا، تو آپ گھر تشریف لے آئے. اسی میں ان نے پوچھا کہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں بس سرکہ ہے. اب گھر والوں نے اس کو اپنے سالن کی عدم موجودگی کے لیے بیان کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس سرکہ پڑا ہے، اس طرح.
تو آپ نے ان کی اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے یہ فرمایا کہ بھائی سرکہ ہے تو بہت ہے، سرکہ ہے کافی ہے، یہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ یہ مطلب نہیں ہو سکتا اس کا کہ اگر گھر میں سالن میسر ہو تو وہ چھوڑ کے سنت سمجھ کے سرکہ کھایا جائے۔ نہیں ہے کچھ کھانے کو تو سرکہ موجود ہو تو اس کو سنت سمجھ کے کھایا جائے گا۔ سنت صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، اس پوری کیفیت کا نام ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ بات فرمائی ہے۔ اب یہ واقعہ دوسری جگہ مزید تفصیل سے دیکھیے، میں اس کا ترجمہ ہی پیش کر دیتا ہوں بس۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، کنتو جالسا فی داری، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صحابہ کرام سے تعلق کتنا قریبی تھا کہ آپ ایسے ہی بغیر اطلاع کے گھر چلے گئے اور گھر جا کے ان کو اٹھا لیا، جیسے ہوتا ہے نا دوستوں کا کہ بھائی گھر چلے گئے اور بیٹھ گئے کہیں جا کے کہ کھانے پہ نکل گئے۔ تو فاشار الیہ، آپ نے مجھے بلایا، میں کھڑا ہو گیا، ظاہر ہے کہ حضور کا اشارہ تھا، کیسے نہیں کھڑے ہوتے۔ فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا، اور اب کسی لکھا ہوا ہے لفظ میں ہے حتی اتا بعض حجری نسائی، اپنے کسی زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے جہاں کی باری ہوگی۔ فدخل، آپ تشریف لے گئے، آپ نے اجازت لی، میرا بتایا کہ فلاں میرے ساتھ ہے، ثم اذن لی، میری اجازت میرے لیے بولی، فدخلت الحجاب علیہ، پردہ وردہ کر لیا، اندر آ گئے۔ فقال هل من غدا، صبح کا ناشتہ، غدا جیسے میں نے کہا تھا عشاء رات کے کھانے کو کہتے ہیں، غدا صبح کے ناشتے کو کھانے کو کہتے ہیں۔ فقالوا نام، کچھ ہے؟ ہاں ہے، لے آؤ۔ فأتي، اب دیکھیے سادگی بھی دیکھیے، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال بھی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی دیکھیے، مہمان کی مہمان نوازی بھی دیکھیے، ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ فأتي بثلاثة أقرصة، 3 ٹکڑے روٹی کے آئے ہیں، اور وہ کسی تھوڑے سے تشت میں، کوئی تھال میں، کسی برتن میں رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس میں سے ایک میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، ایک اپنے ہاتھ میں لے لیا، تیسرے کے پھر 2 حصے کیے، ایک ٹکڑا مجھے دے دیا، ایک خود لے لیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ حل من ادم، کچھ ہے؟ یہ بس یہی ہے، سالن بھی ہے کوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ لا الا شیء من خل، تھوڑا سا سرکہ ہے، شیء من الخل، شیء من خل، تھوڑا سا سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتھو، لے آؤ، بہت ہے، نعم الادم ہوا، یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا بہترین سالن ہے، لے آؤ۔ یہ حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا گیا تھا، پسندیدگی کے لیے نہیں فرمایا گیا تھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ایسی بہت سی روایتیں ہیں جو ہمارے لیے الجھن کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ اس کا ایک ٹکڑا ہمارے سامنے آتا ہے، پوری روایت ہمارے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے پس منظر سے واقف نہیں ہوتے۔ یہی بات میں ایک اور جگہ بھی عرض کروں گا، اور اس روایت کے بھی بارے میں آگے ایک روایت آ رہی ہے، جیسے میں نے کہا تھا نا میں آگے بیان کروں گا، لیکن پھر میں نے کہا کہ یہاں تفصیل بیان کر دوں، ادھر جا کے میں صرف اشارہ کر دوں گا۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدغ الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت أن لا آكلها. قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وبه قال حدثنا الفضل بن سالم الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. قال إني رأيته يأكل شيئا
فقذرته فحلفت ان لا اطعمه ابدا۔ اس روایت میں ایک اور چیز بیان ہو رہی ہے۔ یہ روایت ہے امام ترمذی کے استاد حناد سے، وہ نقل کرتے ہیں وکی سے، وکی سفیان سے، سفیان ایوب سے، ایوب ابو قلابہ سے، وہ زہدق الجرمی سے۔ زیادہ جرمی کہتے ہیں کہ کننا عند ابی موسیٰ الاشعری، ہم ابو موسیٰ اشعری جو مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کے پاس تھے، تو آپ کے پاس گوشت آیا اور مرغی کا گوشت آیا، لحم دجاج۔ فتنحى رجل من قوم، وہ گوشت مرغی دیکھ کر ایک صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ فقال مالک، تمہیں کیا ہو گیا؟ قال انی رأیت تأکل شیئا نتنا، اس کو میں نے دیکھا گندگی کھاتی ہے، تو فحلفت ان لا آکلها، میں نے قسم اٹھا لی میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ قال آؤ قریب آؤ، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل لحم دجاج، میں نے حضور کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، آؤ کھاؤ۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا۔ اصولی بات یہ ہے، یہ سوال آج بھی مختلف حوالوں سے پیدا ہوتا ہے۔ دو باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک تو جو بھی خوراک انسان کھاتا ہے یا جانور کھاتا ہے اس کے اثرات گوشت میں آتے ہیں، یہ تو طے ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اثرات الگ چیز ہے، حلال حرام الگ چیز ہے۔ حلال ذبیحے کا کھانا مسلمان انسان کے لیے ہے، جانوروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو جانور جو بھی کھائے گا، اگر جانور حلال ہے تو اس کے گوشت کی حلت پر اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا، جو چاہے کھائے۔ مرغی بالفرض پکڑ کے چوہا کھا لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، مرغی کا گوشت حلال رہے گا۔ لیکن مرغی جو کچھ کھا رہی ہے اس کی وجہ سے اگر اس کے گوشت میں اس کے اثرات آ رہے ہیں تو وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ نقصان دہ ہونا الگ چیز ہے، مطلب بڑا گوشت حلال ہے، بہت اچھا گوشت سمجھا جاتا ہے، بعض بیماریاں ایسی ہیں اس میں وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں، منع ہو جانا چاہیے، روک دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں یہ آرگو نہیں بنتا کہ بھئی یہ تو حلال ہے۔ حلال ہونا الگ ہے، مفید اور مضر ہونا الگ ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیمیکل ری ایکشن جو ہے کھانے کی صورت میں بھی اور دوسری صورتوں میں بھی، اس کی بہت سی صورتیں ہیں، اور میں بہت سی چیزوں کے اثرات، برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جانور جن کی خوراک میں ہی اس نوعیت کی چیزیں شامل ہیں، ان میں خود ان کا اپنا نظام ایسا ہے کہ اس میں وہ چیزوں کے ان کے فاسد اثرات زائل ہو جاتے ہیں اور وہ صاف ستھری شکل میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو پالیں، اور چاہے وہ فارمنگ کریں چاہے اپنے گھروں میں پالیں، اور پھر ان کو جان بوجھ کر ایسی غذائیں کھلائیں جس سے کچھ دنیاوی فائدہ تو مقصود ہو لیکن اس سے انسانی جان کے لیے نقصان، خطرات کھڑے ہو سکیں، اور پھر اس کو اس جواز کے ساتھ استعمال کریں، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ ان دنوں میں ایک عام آدمی بڑے آرام سے فرق کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو حضرت ابو موسیٰ کے اشعری کے سامنے ایک شخص نے اپنی عقل سے یہ بات دیکھی کہ بھئی یہ گندگی کھا رہی ہے تو اس کے لیے اس کا گوشت استعمال نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو یہ مسلمان کا رویہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں واضح طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول یا عمل آ گیا ہے تو پھر اس کو چپ ہو جانا چاہیے، پھر دلائل کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمام دلائل اور وہ تمام چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا آپ کے عمل اور یا قرآن کریم کی تعلیم کے بعد ہیں، اس سے پہلے نہیں ہے۔ دوسری روایت امام ترمذی کے استاد فضل ابن سہل الاعرج البغدادی سے، وہ نقل کرتے ہیں ابراہیم بن عبد الرحمن بن مہدی سے، وہ نقل کرتے ہیں ابراہیم بن عمر بن سفینہ سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے۔ قال اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم حبارا، ہم نے ایک حبارہ نامی پرندے کا گوشت کھایا۔ بہت سے پرندوں کے گوشت ہیں جو کھائے جاتے ہیں، بٹیر بھی پرندوں میں شمار ہوتا ہے، تیتر بھی پرندوں میں شمار ہوتا ہے، چکور بھی،
تلور بھی، مرغابی بھی، یہ سب پرندے ہیں اور یہ کھائے جاتے ہیں۔ اب معاملہ صرف اتنا ہے کہ حبارہ سے کیا مراد ہے، اس میں مختلف قول ہیں، چونکہ یہ لفظ ہمارا نہیں ہے، یہاں کا نہیں ہے، تو ہم اس کے پرندوں کی شکلیں اتنی ہیں ملتی جلتی، تو کوئی اس کو چکور کہتا ہے، کوئی کسی نے بٹیر ترجمہ کیا ہے، کوئی اور کہتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے بڑا ہے، فاختہ سے چھوٹا ہے، اس سے بڑا ہے، اس سے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اور وہ مقصود بھی نہیں ہے۔ یہاں مقصود صرف یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی پرندے کا گوشت استعمال کیا ہے، تو پرندوں کے گوشت جو حلال ہیں، جائز ہیں، ان کو کھانا، ظاہر ہے کہ کوے کا گوشت تو حلال نہیں ہے نا، تو جن کا جائز ہے ان کو کھانا درست ہے اور ان کو کھانا چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے استعمال کیا تو اس نیت سے وہ ظاہر ہے کہ سنت بھی ہے، یعنی آپ کا معمول بھی ہے۔ معمول سے بھی مراد میں یہ عرض کر دوں، یہ نہیں کہ آپ نے ہمیشہ کھایا، ہمیشہ تو وہ تھا جو معمول پہلے گزر چکا ہے، تو اصل چیز تو وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب میسر آیا ہے آپ نے ضرور کھایا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند ابي موسى الاشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم الدجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله احمر كانه مولى قال فلم يدن فقال له ابو موسى ادن فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل منه قال اني رايته ياكل شيئا فقدرته فحلفت ان لا اطعمه ابدا۔ یہ روایت ہم پہلے پڑھ چکے تھے۔ علی ابن حجر امام ترمذی کے استاد ہیں، وہ ان کے استاد اسماعیل ابن ابراہیم ہے، وہ ایوب سے، ایوب قاسم التمیمی سے، اور قاسم تمیمی زہدم الجرمی سے نقل کرتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے پاس کھانا لایا گیا، وہی واقعہ ہے۔ وقدم فی طعامہ لحم دجاج، آپ کے کھانا جو لایا گیا اس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ وفی القوم رجل من بنی تیم اللہ، تیم اللہ قبیلہ بنی تیم سے اس کا تعلق تھا، اور وہ احمر رنگت کے اعتبار سے وہ سرخ تھا، اور کانہ مولا، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کا غلام ہے، یہ آزاد کردہ غلام ہوگا، یعنی باہر کا آدمی تھا۔ قال فلم یدنی، وہ قریب کھانا آ گیا، جیسے ہوتا ہے کہ بھئی کھانا لگ گیا تو سب دسترخوان پہ آ جاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ گیا، قریب نہیں ہوا، تو فقال له ابو موسیٰ، انہوں نے کہا کہ قریب آؤ، ابو موسیٰ اشعری نے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابو موسیٰ، یہاں وہ روایت کا وہ حصہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا، حضرت ابو موسیٰ کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ، اس لیے کہ میں نے حضور کو یہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال انی رأیتہ یأکل شیئا، اس نے کہا کہ میں نے تو اس کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا تھا گندگی وغیرہ، تو میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس میں دو تین باتیں اور عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حلف اٹھایا، دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ نے کہا تو تم نے غلط حلف اٹھایا، قسم توڑو، ظاہر قسم کا کفارہ دے دو، روزے رکھ لو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، لیکن قسم تم نے غلط کھائی ہے تو قسم توڑنا تم پہ لازم ہے اور کھانے میں شریک ہو۔ اصرار اس لیے کیا انہوں نے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر چکے تھے، تو آپ کے بیان کے بعد پھر صرف اس لیے رکنا، یہ دائرے کے پھر ایک مومن کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات غیر ہے کہ اللہ کے حلال چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے، اس میں بھی یہی رویہ ہے کہ انسان عام طور پہ بعض اوقات غصے کی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ قسم توڑنی لازم ہے، کسی بھی حلال چیز کو حرام کرنے کا انسان کو اختیار نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ یہ سوال پیدا ہی کیوں ہوا، ایک شخص کے بھی ذہن میں ہوا تو ہوا کیوں؟ وہ اس لیے ہوا کہ وہاں مرغی کا گوشت استعمال نہیں ہوتا تھا، وہ اونٹ کا اور بھیڑ کا علاقہ ہے، تو وہاں مرغی سے متعارف نہیں تھے وہ۔ آج تو مرغی کے علاوہ ظاہر ہے اور چیز ڈھونڈنا مشکل ہے دنیا بھر میں، لیکن یہ کہ اس وقت کی یہ کیفیت تھی کہ مرغی موجود نہیں تھی، تو اس لیے وہ پیچھے ہوا، اس لیے یہ اصرار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور باقی پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے قسم توڑ دی تھی اور پھر وہ کھانے میں شریک ہو گئے تھے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري وابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من اهل الشام عن رجل من اهل الشام يقال له عطاء عن ابي يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت
وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ. یہاں ایک اور چیز بیان ہو رہی ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. وبه قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. یہ پہلی روایت امام ترمذی محمد بن غیلان سے نقل کرتے ہیں، جن کا ذکر پہلے بھی آتا رہتا ہے. وہ نقل کرتے ہیں ابو احمد الزبیری سے اور ابو نعیم سے، دو استاد. دونوں نقل کرتے ہیں سفیان سے، سفیان عبداللہ ابن عیسیٰ سے. سفیان عبداللہ ابن عیسیٰ نقل کرتے ہیں رجل من اہل الشام یقال له عطا، عطا نامی ایک شام کے فرد سے نقل کرتے ہیں. عن ابی اسید قال، وہ ابو اسید سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کلو زیت، زیتون کا تیل استعمال کرو، کھاؤ. وَدَّهِنُوا بِهِ، اسی سے تیل لگاؤ، تیل لگانے میں مالش میں بھی وہی استعمال کرو، کھانے میں بھی وہی استعمال کرو. فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، وہ مبارک درخت ہے. مبارک درخت کیا ہے؟ مبارک کیوں ہے؟ اس میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن نے مبارک کہا ہے، قرآن کریم نے مبارک کہا ہے. اگر کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کیا حرج ہے. لیکن عام زندگی میں تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ایک تو وہ درخت ایسا ہے کہ جس کے برکتیں بہت زیادہ ہیں، ہر لحاظ سے وہ استعمال ہو جاتا ہے. اس کی لکڑی بہت اہم ہے، اس کی روشنی بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس تیل کی جو کیمیائی اثرات ہیں، اس کے جو اجزاء ہیں، وہ انسان کے لیے مفید ہیں. وہ پھل خود زیتون کا وہ انسانی جان کے لیے اور صحت کے لیے مفید ہے. اسی لیے دنیا بھر میں بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ کھایا جانے والا اور استعمال کیے جانے والا پھل بھی ہے، تیل بھی ہے. تو اس لیے اس برکت کو استعمال کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کو کھاؤ بھی، خوراک میں بھی استعمال کرو، اور مالش اور وغیرہ کے لیے بھی اس کو استعمال کرو. دوسری روایت یحییٰ ابن موسیٰ سے ہے، وہ عبد الرزاق سے نقل کرتے ہیں. عبد الرزاق، یہ مصنف عبد الرزاق والے، وہ معمر سے نقل کرتے ہیں، معمر بن راشد ہو گئے. وہ نقل کرتے ہیں زید بن اسلم سے، وہ اپنے والد اسلم سے. وہ نقل کرتے ہیں عمر بن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال، آپ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کو مالش میں بھی استعمال کرو. فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، وہی روایت ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے. اس میں صرف ایک فرق ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو عبد الرزاق کی روایت میں ایک فرق ہے، کبھی تو وہ اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں، کبھی مرسل بیان کرتے ہیں. مرسل کا فرق یہ ہوتا ہے روایت میں، مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا ہو، درمیان میں صحابی کا حوالہ غائب ہو، کم ہو. تو یہاں تو صحابی موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسے کرتے ہیں کبھی ایسے. تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی انہوں نے اگر بیان نہیں کیا تو دوسری روایت سے اس کی تصدیق ہو گئی کہ نہیں، آپ نے بیان کیا ہے. آگے جو روایت ہے وہ یہ سنجی ہے. سنجی جو ہے وہ ابو داود سلیمان بن معبد المروزی کا لقب ہے یا نسبت ہے. وہ کہتے ہیں کہ عبد الرزاق سے نقل کرتے ہیں وہ، اور وہ عبد الرزاق معمر سے، وہ زید بن اسلم سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے. یہ وہی روایت ہے پرانی والی، حضرت عمر والی. نحوہ، اس سند میں اور پچھلی سند میں الفاظ میں فرق ہے، مفہوم یہی ہے بس. حضرت عمر کا ذکر نہیں ہے اس میں، بس روایت وہی ہے. تو وہی بات بیان ہوئی ہے اس میں بھی کہ بھئی زیتون کے تیل کو کھاؤ بھی اور اس کو
مالش وغیرہ میں بھی استعمال کرو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام او دعي له فجعلت اتتبعه فأضعه بين يدين لما اعلم انه يحبه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دبا يقطع فقلت ما هذا قال نكسر به طعامنا. ایک اور روایت اور اس میں بھی ایک معاملہ ہے. پہلی روایتوں کا دونوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں. دو روایتیں پیش کی. امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار ہیں، ان کو نقل کرتے ہیں محمد ابن جعفر سے اور عبد الرحمن ابن مہدی سے. یہ دونوں دو استاد ہو گئے. دونوں نقل کرتے ہیں شعبہ اور قتادہ. شعبہ قتادہ سے، قتادہ انس بن مالک سے. مشہور سند بار بار آتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کدو پسند تھا، دبا. فأتی بطعام او دعی لہ، آپ کے پاس کھانا لایا گیا یا آپ کو کھانے کی دعوت دی گئی، آپ کہیں تشریف لے گئے. فجعلت اتتبعہ، میں آپ کے ساتھ تھا، میں آپ کے لیے اس کے قتل کدو کے وہ آپ کے سامنے رکھتا رہا، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو یہ پسند ہے. دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے. قتیبہ بن سعید نقل کرتے ہیں، امام ترمذی کے استاد قتیبہ ہیں. قتیبہ نقل کرتے ہیں حفص بن غیاث سے، وہ اسماعیل ابن ابی خالد سے، وہ حکیم بن جابر سے، وہ نبی یعنی جابر سے نقل کرتے ہیں. وہ قال دخلت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیت عنده الدبا، میں آپ کے پاس آیا، آپ کے کمرے میں، حجرے میں آپ کے پاس یہ کدو رکھا ہوا تھا. یقطع، آپ اس کو کاٹ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہے تھے. فقلت، میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال نکسر به طعامنا، یہ اصل بات ہے. آپ نے فرمایا یہ میں چھوٹے ٹکڑے کر رہا ہوں اس لیے تاکہ اس سے ذریعے کھانا بڑھ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی ہے. آگے روایتوں میں آتا ہے، آج نہیں پورا ہوگا تو اگلی نشست میں انشاءاللہ روایتیں آ جائیں گی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم گوشت پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی کمپلیکس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا ہے، پانی پی لیا ہے، کھجور کھا لی ہے، سرکہ کھا لیا ہے، سرکے کے ساتھ خشک روٹی کے ٹکڑے آپ نے کھا لیے، کوئی مسئلہ نہیں. جو موجود ہے اس پہ قناعت ہے، اور جب اچھا ملتا ہے تو پھر آپ کھاتے ہیں. چونکہ عام طور پہ حالات ایسے ہی ہیں، اور صرف آپ کے حالات نہیں ہیں بلکہ جو پورا معاشرہ ہے اس میں یہی کیفیت ہے، اور آپ کو احساس ہے، ذمہ داری ہے اور خیرخواہی ہے آپ کی، جس کا ظاہر ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ امت کا کوئی خیرخواہ ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نہ کھاؤں دوسرے بھی کھائیں، تو اس میں پھر آپ تلقین فرماتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں کہ شوربہ رکھو، زیادہ رکھو، پڑوس کا خیال رکھو، سالن اگر بن رہا ہے تو پانی زیادہ کر دو. اس کیفیت میں آپ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے ٹکڑے کر دو، بڑھا دو. اور وہ قتلہ اگر پورا وہ پتلا، بالکل پتلا شوربہ ہے، اور کہیں قتلہ موجود ہے، اور آپ وہ اگر قتلہ چن کے کھا رہے ہیں، تو اس کو یہ مفہوم نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے سامنے 25 کھانے رکھے ہوئے تھے اور آپ اس میں سے چن کے کدو کھا رہے تھے. ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. پانی کے اندر تیرتے ہوئے نظر ہی صرف یہ لوکی اور کدو کے کچھ ٹکڑے نظر آ رہے ہیں تو آپ وہی چنیں گے نا. تو سنت پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح پھر پتلے شوربے کا سالن تیار کریں، جس میں تھوڑا سا معمولی سا گوشت ہو، باقی چھوٹے چھوٹے کدو کے قتلے ہوں، اور پھر بیٹھ کے کھائیں. سنت پہ عمل ہوگا. اس روایت کی بھی مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن آگے چل کے شاید مزید وضاحت آئے، لیکن بہرحال مفہوم اس کا یہی ہے.
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عنهم يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دبا وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قتیبہ بن سعید امام ترمذی کے استاد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں حضرت مالک سے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مالک بن انس، وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے سنا، انس خادم ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے تھے ان چیزوں میں، کہتے ہیں کہ خیاط نے آپ صحت و تسلیم کو اپنے بنائے ہوئے کھانے کی دعوت دی، گھر میں کھانا تو کچھ تیار کیا اور کہا کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ چلے گئے۔ ایک تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رویہ وہی تھا جو ایک انسانی رویہ ہوتا ہے اور جو ایک معقول رویہ ہے، اور معمول ہونا چاہیے وہی کہ اگر کوئی کھانے کی دعوت دے رہا ہے تو اس کو عام حالات میں قبول کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کھانا، چائے، پانی گھر پہ آنا جانا ہونا چاہیے ہر ایک کے اپنے ذہن میں اپنا کوئی معیار منتخب کر کے اپنے خیال کے مطابق سرمایہ داروں کے جانا اور غریبوں کو نظر انداز کرنا درست نہیں ہے، ہر ایک کے جانا چاہیے، پھر جب بلا رہا ہے تو کوئی، تو آپ کا معمول یہی ہے۔ تو انہوں نے دعوت کی حضرت انس کے ساتھ، آپ چلے گئے، کہہ رہے فذهبت مع رسول اللہ، حضرت انس ساتھ تھے تو حضرت انس کے آپ کے خادم تھے، وہ ساتھ گئے، الی ذالک الطعام، کھانے پہ چلے گئے تو آپ کے سامنے خبز من شعیر و مرقن فیہ دبا و قدید، آپ کے سامنے ایک تو جو کی روٹی رکھی گئی، دوسرا شوربہ رکھا گیا جس میں گوشت بھی تھا اور کدو تھے۔ انس کہتے ہیں میں نے آپ صحت و تسلیم کو دیکھا، آپ وہ اس کے لوکی کے کدو کے ٹکڑے چن رہے تھے اور اس کو یعنی برتن کے میں آپ اس کو تلاش کر رہے تھے۔ فلم ازل احب الدبا من یومئذ، اس وقت سے مجھے بھی یہ کدو گوشت پسند ہے۔ وجہ وہ میں نے عرض کر دی جو پہلے وضاحت تھی، ایک تو پسند بھی تھا، ظاہر ہے کہ وہ آپ کی پسند کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن پسند کے ساتھ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے جو میں نے عرض کی کہ وہاں جو حالات تھے، جو کیفیت تھی، وہ یہ نہیں تھی جو آج کی ہماری کیفیت ہے، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دوسروں کا بھی خیال کرتے تھے۔ اگر ایک آدھ کوئی بوٹی گوشت کی رکھی ہوئی ہے تو آپ اس طرف نہیں گئے، کوئی اور کھا لے گا، آپ نے اپنا وہ لے کے اپنا کھانے کی ضرورت کو، وقتی ضرورت کو پورا کر لیا۔ ابھی قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی وسلمۃ بن شبیب ومحمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل۔ امام ترمذی کے استاد احمد بن ابراہیم الدورقی ہیں اور سلمہ بن شبیب ہیں، وہ محمود بن غیلان ہیں، تین افراد نقل کرتے ہیں، تین استاد ہیں اس میں، اور تینوں نقل کرتے ہیں ابو اسامہ سے، ابو اسامہ ہشام بن عروہ سے، ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے، عروہ نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عروہ ابن زبیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، آپ کو حلوہ اور عسل پسند تھا، عسل شہد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، اس روایت میں بھی یہی کہا گیا ہے اور مشہور بھی یہی ہے، لیکن یہاں بھی یہ وضاحت ضروری ہے کہ میٹھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 25 کھانے کھانے کے بعد 5 طرح کا حلوہ اور میٹھا آپ کے سامنے لایا جاتا تھا۔ مفہوم یہ ہے کہ واللہ عالم جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی چیز میٹھی آ جاتی تھی تو آپ اس سے پیٹ بھر لیتے تھے، یہ تقاضا نہیں ہوتا تھا کہ نمکین بھی لاؤ بعد میں میٹھا کھاؤں گا۔ ہمارا معمول تو اس کی بالکل برعکس ہے نا، اور وہ جو میٹھے تھے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے میٹھے تو نہیں تھے، ظاہر ہے ٹھیک ہے تمول ہے، اور یہ کہ آج ایک تہذیب نے بہت زیادہ سفر اختیار کیا ہے، بہت طرح کی چیزیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہ اپنی جگہ میسر ہے تو کھانا چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن یہ تصور کر کے کھانا کہ 15 کھانے کھا لیے ابھی میٹھا نہیں آیا تو سنت پوری نہیں ہوئی، یہ بہرحال سنت کے ساتھ مذاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت بیان ہو رہی ہے، یہ دو باتیں اگر اکٹھی کی جائیں تو بالکل یہ الگ الگ شکلیں بنتی ہیں، یا تو دو دن آپ نے پیدل پہ کھانا سے پیٹ نہیں بھرا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں میٹھا پسند تھا،
ان دونوں کو کیسے جمع کریں گے؟ اس اصل چیز یہی ہے کہ اگر میٹھا میسر ہے تو پھر آپ میٹھے سے پیٹ بھر لیتے تھے، اور وہ میٹھا کیا ہے وہ بتا دیا آپ نے کہ یہ تو عام طور پہ جو میٹھا بنتا تھا اس میں ایک تو خود شہد میٹھا ہے، میٹھا آپ شہد کے ساتھ روٹی بھی کھاتے تھے، شہد کو استعمال کرتے تھے، شہد عام ان کی روزانہ کی زندگی کا آج بھی حصہ ہے عربوں کا، ہمارے یہاں بھی اب تو بہت چلن ہے، جو بھی ہے شہد کے نام پہ جو بھی مل رہا ہے، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے وہ تو ہر آدمی کا اپنا نصیب ہے، لیکن اس کے علاوہ جو میٹھا تیار ہوتا تھا اس میں شکر کا استعمال نہیں تھا، وہاں بہت زیادہ چینی کا ذکر نہیں ملتا، وہاں جو چیز میٹھے میں استعمال ہوتی تھی وہ کھجور تھی اور شہد تھا، اور انہی کے ذریعے کچھ میٹھے وغیرہ تیار کیے جاتے تھے۔ وہ میٹھا اگر کوئی چیز میسر ہے میٹھا اور وہ اگر گھر میں موجود ہے تو کھانے کے وقت اگر وہ میسر آ گیا تو اس کو آپ کھانے کے طور پہ تناول فرما لیتے تھے، اس کو کہا گیا ہے کہ آپ کو میٹھا پسند تھا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے بھائی، یہ باب طویل ہے جو ہم نے ابھی کھانے کا آپ کا ذکر شروع کیا ہوا ہے، تو یہ انشاءاللہ بقیہ حصہ آئندہ نشست میں ہم پیش کریں گے، اور آئندہ نشست انشاءاللہ جلد منعقد ہوگی۔ اس میں آخری اتوار کب آ رہا ہے؟ نہیں ابھی فروری میں آخری اتوار کب ہے؟ غالباً 26 کو انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ باقی حصہ پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔